هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد ورتل القرآن ترتيلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. میری پیاری بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا کروڑا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو پھر ایک مرتبہ اس نے اپنی رحمت میں رہنے کی ہمیں توفیق بخشی ہے. اس پر ہم اللہ کا کروڑا شکر ادا کریں گے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو گھر بیٹھے قرآن کی تعلیمات سیکھنے سکھانے کا موقع عنایت عطا فرمائے. بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور مشقتوں سے ہم تک یہ دین پہنچا. میں پڑھتی ہوں درود، آپ بھی پڑھیے درود. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جیسا کہ میں نے خطبہ مسنونہ میں آیت کریمہ تلاوت کی ہے جو کہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے ہدی للناس، اور یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پر پڑھتے ہیں اور اس کو عمل کرتے ہیں. تو ہمارے لیے لازم و ملزوم ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور اس پر عمل بھی کریں. تو پڑھنا کیسا ہے کہ اس کے معنی و مفاہیم غلط نہ ہو، کیونکہ جو میں نے کہا تھا کہ لعنت کے مستحق 3 لوگ ہیں. پہلا وہ شخص جو قرآن کو غلط الفاظ یعنی قرآن کے الفاظ کو غلط پڑھتا ہے، دوسرا جو قرآن پر عمل نہیں کرتا، اور تیسرا وہ شخص ہے جو قرآن پڑھنے کے باوجود جس پر لعنت برستی ہے. تیسرا شخص وہ ہے جو اس کے تفسیر میں رد و بدل کرتا ہے. معنی اور تفسیر میں رد و بدل کرنا، یہ 3 اشخاص ایسے ہیں جس پر اللہ رب العزت کی لعنت برستی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم کو نہ غلطی معنی میں کرنے والا اور نہ ہی عمل میں کرنے والا اور نہ ہی استغفر اللہ لفظوں میں غلطی کرنے والا بنائے. اللہ ہم کو محفوظ رکھے کہ ہم قرآن میں غلطی کریں، نہ ہی عمل کرنے میں غلطی کریں، اور نہ ہی ہم اس کے معنی و تفسیر کو بدلنے میں غلطی کریں. آگے دیکھیں
محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کو کثرت سے پڑھتا ہے اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے چہرے پر نور بھر دے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کو کثرت سے پڑھتا ہے تو قیامت والے دن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان کے آگے آگے ہوں گے اور وہ اللہ رب العزت سے سفارش کریں گے کہ اے اللہ اس شخص نے جب تک میں دنیا میں تھا تو یہ میری تلاوت کرتا تھا کثرت سے اور مجھ پر عمل بھی کرتا تھا. یہ اتنی سفارش کریں گی یہ دو صورتیں جب تک کہ وہ بندے کی مغفرت نہ ہو جائے اور اسے جنت میں نہ ڈال دیا جائے تب تک یہ اس کی سفارش کرنے میں لگے ہوئے ہوں. سبحان اللہ. تو ایسا قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن ہم معنوں میں اس کے الفاظ میں غلطی کر رہے ہیں تو کیا یہ قرآن ہمارے لیے سفارشی بن سکتا ہے؟ کیا ہم الفاظ کو بدل کر پڑھ رہے ہیں تو کیا یہ قرآن ہمارے لیے سفارشی بن سکتا ہے؟ نہیں. تو آئیے ہم اپنے قرآن کو درست کریں اور جس لہجے سے اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے ہم اس لہجے سے پڑھنے کی کوشش کریں. پچھلا سبق ہمارا کیا تھا؟ حروف مدہ اور اس کے کتنے اسباق تھے؟ 6. ایک ہی تختی کے 6 اسباق تھے. ایک تھا الف مدہ، دوسرا تھا یا مدہ اور تیسرا تھا واو مدہ اور اس کے ساتھ ساتھ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش. یہ ہو گئے 6 اسباق. آپ سبھی نے اس کے ہوم ورکس اور اسائنمنٹس بھیج دیے ہیں الحمدللہ. لیکن کچھوں نے کچھ غلطیاں کی ہے. وہ غلطیاں یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ جگہ حرکات کو کھینچ دیا ہے. یہ غلط ہے. اللہ کسی کو کچھ ڈسٹربینس ہو رہا ہے کیا؟ نہیں ہو رہا ہے. جی ٹھیک. ہاں تو چلیے آگے بڑھیں گے. پیچھے کا ریوائز کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. ابھی دیکھیے جو میں نے اسکرین پہ ڈالا ہے وہ آپ لوگ ایک ایک کر کے پڑھتے جائیں گے اور بڑی احتیاط سے پڑھیے کہ حرکات، حروف مدہ، حروف لین سب کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیے. اور میں آگے آگے آپ لوگوں کو بیچ میں قاعدے پوچھوں گا انشاءاللہ العزیز. اس کا خیال رکھیے. پھر آگے ہم یہ ریوائز کرتے ہوئے آگے بڑھ کے دوسرا سبق پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر. میں جس کا نام لوں دو دو حروف پڑھتے جائے آگے آگے. ٹھیک ہے. سس حاجرہ آپ پڑھیے شروع کے 2 حروف اور قواعد بھی بتائیے مجھے کہ کون سے قواعد ہو رہے ہیں. سس حاجرہ عبد القادر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نزول. ن جی نزول. ذا ہے وہ. اس کا مخرج بتائیے مجھے. ذا کا مخرج کیا ہے؟ ذا. مخرج بتائیے. اللہ ذا. مخرج بتائیے بہن. زبان کے نوک سے نیچے دانتوں کو لگا کے پڑھنا.
جی زبان کی نوک نیچے دانتوں کو لگا کے پڑھنا. نیچے کے دانتوں کے اندرونی حصے کو لگنے سے. اور زا موٹا پڑا جائے گا کیا؟ جی سیٹی کی آپ نے جگہ. موٹا پڑھا ہے، غور کریں. دیکھیے بہنوں، سارے مخارج کا خیال رکھیے، حرکات حروف مدہ کا خیال رکھیے، کیونکہ ایک غلطی سے قرآن کے معنی و مفاہیم بدل جاتے ہیں. میں نے آپ لوگوں کو اس کی وعیدیں بھی بتائی ہیں، اس کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیے. ز کو باریک پڑھیں گے نا، سیٹی کی آواز اس میں آئے گی. نزل نزل، جلدی پڑھیں گے، حرکات ہونے کی وجہ سے جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے. اور ز کو باریک پڑھیں گے، ز ہے وہ، ذال نہیں. نزل، آگے پڑھیے آپ. خلق قف کا مخرج کیا ہے؟ ق خلق پہلا ق پڑھیے. قف ہے نا، خلق. جی خلق جی ٹھیک ہے. آگے سے سمینہ سلطانہ، آپ آگے کے 2 حروف پڑھیے. سمینہ السلام سلطانہ. علیکم علمہ. وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ. ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. فعال جی جی موضوع نہیں، 2 پہلے. ایک منٹ آپ میری بات سنیے. پہلے والے 2 سے حاجرہ پڑھ چکے ہیں، آپ آگے کے 2 پڑھیے. جلدی جلدی کیجیے. صدق صدق یدق. اچھا، سواد پڑھیں گے کہ سین پڑھیں گے؟ سو پھر آپ نے صدقہ پڑھا تھا شاید فرسٹ پڑھی تھی، پھر ساتھ ہی صدق پڑھی تھی. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آگے سے خاشیہ صدف آپ پڑھیے. جی بلغ طبع طبع، عین نہیں نکلا. طبع طبع، اچھے سے عین نکالے. طبع ویری گڈ، ٹھیک ہے. اوکے. کوثر مسکان. کوثر مسکان. ٹھیک ہے. معراج انیسا آپ پڑھیے، شاید انہوں اویلیبل نہیں ہے. معراج انیسا، آپ کی آواز نہیں آ رہی. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیے. جعل جی فعل. ٹھیک ہے. اور اب مسکان آ گئے آپ، تو آپ پڑھیے آگے کے 2. مسکان. مسکان. نظر میناز فاطمہ. جی میناز فاطمہ آپ پڑھیے. نظر ذکر. جی آگے سے محمد سمیہ. محمد سمیہ. جی باجی میں ایبسینٹ تھی 2 ویک سے، تو میرے کو ایکسکیوز کرنا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اوکے. پھر نوران انجم.
ذکر کسب ٹھیک ہے. قریدہ آفرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ وعلیکم الرحمن السلام. الرحیم. ابلی رسول. جی. اور آگے شیری فردوس. سس شیری فردوس. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک منٹ. جی صحف ثلث سس فرزانہ. سس سیدہ فرزانہ جی پڑھیے. حروف. اچھا سس معراج النساء بھی آپ کے ساتھ ہے. سوری مسرت النساء. جی مسرت. ہاں آپ بھی پڑھیے سس مسرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربع حامدہ. پھر سے پڑھیے. روبو. ربع روبو ہے. ربع. جی ٹھیک. سس عثمان نازنین آپ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. خطیفہ خوطیفہ مالکی. توئی پڑھیں گے نا. خوطی موٹا پڑھنا ہے نا. ہاں ہاں تو کو خوطیفہ موٹا پڑیں گے. تا اور تو میں فرق کریں گے. تازر تی ہوگا تو ازر توئی ہوگا. خطیفہ. خوطیفہ خوطیفہ. جی ٹھیک ہے. چلے آگے بڑھیں گے. پھر انشاءاللہ کلاس ہونے پر اور وقت ہوگا تو میں اور آپ لوگوں کو ایگزامپلس پوچھوں گا انشاءاللہ. مد اور لین حرکات. اب آگے چلتے ہیں. اچھا میں کچھ سوال کروں گا آپ لوگ جواب دیں. حروف مدہ کتنے ہیں؟ سورید آفرین آپ بتائیں حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہے. الف مدہ واو مدہ یا مدہ. اور ویسے ہی کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو بھی کھینچتے ہیں ہم لوگ. اچھا پھر خاشع صدف آپ بتائیں کہ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ کتنا کھینچنا ہے؟ سس خاشیہ حروف مدہ کو جی حروف مدہ کو ایک انگلی پورا کھولے تک کھینچنا ہے. جیسے ایک مثال دے کے بتائیں پڑھ کے. جی ترا. جی ٹھیک ہے. سس میناز فاطمہ آپ بتائیں حرکات کسے کہتے ہیں اور اس کو کیسے پڑھیں گے؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. جلدی پڑھیں گے تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے. ٹھیک ہے. سس سمینہ سلطانہ آپ بتائیں کہ الف اور حمزہ میں فرق کیا ہے؟ سس سمینہ سلطانہ. سس سمینہ سلطانہ. ٹھیک ہے. شیری فردوس آپ بتائیں الف اور حمزہ میں فرق کیا ہے؟ جی الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور جو الف خالی نہ ہو اس کو حمزہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سب کو سب کلیئر ہے نا؟ پیچھے کے کچھ ڈاؤٹس ہیں؟ نہیں. زبر زیر پیش کو کیا کریں گے؟ جلدی پڑھیں گے تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے. حروف مدہ کو کھینچیں گے. اس کا خیال رکھیے آپ لوگ. حرکات جہاں پر ہے آپ لوگ کھینچ رہے ہیں. کچھ بہنیں کھینچ رہی ہیں. استاذ حرکات ایک کو چھوٹا سا تھوڑا. ڈاؤٹ ہے. جی 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 بتائیے. جی الف مدہ
اگر الف سے پہلے حروف پہ اگر زبر ہے تو وہ الف مدہ ہوگا. الف پہ جزم رہنا ضروری ہے یا الف خالی بھی رہ سکتا ہے؟ دیکھیے بہن الف خالی ہی ہے، اگر اس کو ہم الف بول رہے ہیں تو وہ الف خالی ہے. اگر اس پر جزم بھی آ گیا، زبر زیر پیش کچھ بھی آ گیا تو وہ حمزہ بن جائے گا. اگر آپ کو جی حمزہ سے مطلب حمزہ سے پہلے زبر ہے تو وہ الف مدہ نہیں ہوگا. جیسے اچھا دیکھیے مطلب میں یہاں پر اسکرین پہ لکھ کے بتاؤں گا. حمزہ پہ اگر یہ الف ہے، جزم یہ ہے. الف ہے، یہ دیکھیے یہ الف ہے، جی ٹھیک ہے، یہ الف جی پہ جزم، تو یہ حمزہ ہے، کسی حال یہ حمزہ ہے، یہ کسی حال جی الف ہے. اگر آپ کو الف سے پہلے زبر دکھا تو یہ ہو گیا حروف مدہ، اور آپ کو جی حمزہ سے پہلے زبر دکھا تو یہ ہو گیا، ٹھیک ہے ایک منٹ یہاں پر بھی حمزہ لکھتا ہوں، یہ حروف مدہ نہیں ہوگا. اسے پہلے نہیں حروف کھینچیں مدہ گے، کی فرسٹ، جی مطلب اسے اسے کھینچ نہیں کے نہیں کھینچیں گے، پڑھیں گے. ہاں اسے اچھا نہیں کھینچیں گے کیونکہ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے. جہاں پر بھی آپ کو حمزہ ساکن دکھے گا، یعنی حمزہ ساکن کسے کہتے ہیں، الف کے اوپر جزم ہو تو وہ حمزہ ساکن بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی 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 شکریہ. ٹھیک ہے، جی ابھی آپ جی لوگوں کا ٹیسٹ ہے نا انشاءاللہ 6 نومبر کو. کہاں تک جی ہے آپ لوگوں انشاءاللہ. کی پریکٹس؟ آپ لوگوں کی پریکٹس کہاں تک ہے؟ سب کلیئر ہے نا؟ ابھی دیکھیں گے ہم کسی کو بھی بائی ہر ایک کو بائی کو بائی ہی آنا ہے، کسی کو کم نہیں آئیں گے مارکس انشاءاللہ. ریکارڈنگ بھی رہیں گی، لکھنا بھی رہے گا، سب رہیں گا انشاءاللہ. 6 انشاءاللہ. نومبر کو آپ لوگوں کا ایگزام ہے، جب سے یعنی مخارج سے لے کر حروف لین تک. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے گروپ میں میسج چیک کیا ہے؟ جی کیا ہے میم. ہاں تو وہی کسی نے کچھ سوال نہیں کیا ابھی تک؟ پیٹرن کیا ہوگا ٹیسٹ کا؟ ٹائمنگ ہاں کچھ انشاءاللہ رہے گا وہ بھی کیا؟ بتائیں گے ہم، انشاءاللہ وہ سب ڈیٹیلز بتائیں گے ہم، ایک گروپ میں پورے ڈیٹیلز بتائیں گے. آپ لوگوں کو جو بھی ڈاؤٹس ہے آپ لوگ پوچھ لیجئے ہم کو، کیسے بھی ہوگا کوشچن انشاءاللہ، شروع سے لے کے لاسٹ تک، اب تک یعنی آج جو کلاس ہوگی وہاں تک حروف لین تک آپ لوگوں کا پورا سبق رہے گا، مطلب سلیبس ہے، مطلب وہ اتنا ہے آپ لوگوں کا ٹیسٹ کا انشاءاللہ. اللہ اکبر. سب کو سب کلیئر ہے نا اب تک؟ تو میم حروف مدہ تک سب کلیئر ہے نا؟ کسی کو کچھ ڈاؤٹ ہے تو پوچھ لیجئے. میم جی جی ہاں جی، اب الف ہے نا، خالی ہم الف رہتا ہے نا، تو اگر حرف مدہ ہے جیسا با الف زبر با ہے اور اس کے بعد میں جزم اگر جزم والا حرف آ گیا تو اس کو جب حرف مدہ ہوگا یا نہیں ہوگا وہاں پہ؟ الف کے بعد حمزہ آ کے اس کے اوپر جزم بول رہے ہیں آپ؟ ہاں مطلب الف خالی ہے، حرف مدہ جیسا الف با زبر با بولتے ہم پڑھتے ہیں نا، اس کے بعد نہیں ہی نہیں را دے کے را کے اوپر جزم ہے تو نہیں نہیں وہ نہیں ہوگا، وہ حروف مدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آگے والا حرف جزم والا ہے نا، تو آپ کو آگے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، وہ الف خالی کہلائے گا. اوکے جی، جزاک اللہ. آمین. اشہد ان محمد رسول اللہ. چلیے اسکرین تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. حروف لین 2 ہے، واو اور یا. دیکھیے آپ لوگ پڑھے تھے حروف مدہ، ٹھیک ہے، حروف مدہ کتنے تھے؟ 3 تھے، الف یا واو، لیکن اس میں کیا تھا، الف سے پہلے زبر تھا، یا سے پہلے زے، واو سے پہلے پیش، یا تو الف ہیچ نہیں، ٹھیک ہے،
الف ہے نہیں، لیکن الف کی حرکت دونوں سے پہلے ہے. جیسے واؤ سے پہلے بھی زبر ہو، یا سے پہلے بھی زبر ہو، لیکن صرف واؤ نہیں، واؤ ساکن سے پہلے زبر ہو اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو، تو ان دو حرفوں کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے. ٹھیک ہے. حروف لین بھی معروف پڑھے جائیں گے، مجہول آواز سے بچا جائیں گے. آپ لوگ مجھے بتائیے کہ معروف اور مجہول کیا ہے؟ معروف مطلب صحیح پڑھنا، مجہول مطلب غلط پڑھنا. جیسے مثال لائک میم پیش منہ کو مو پڑھنا، یا ہاں حرکات سیم والے اسی طرح. حروف کو کھینچ کے پڑھنا ہے. جی 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 ہاں، پورا غلط طریقہ ہے. جیسے منہ کو مو پڑھنا، یا پھر حرکات کو حروف مدہ بنا دینا، حروف مدہ کو حرکات بنا دینا، یہ پورے معروف مجہول آواز میں آئیں گے. ٹھیک ہے. اور دیکھیے حروف لین میں بھی بہت سے لوگ مجہول طریقے سے پڑھتے ہیں. جیسے حمزہ واؤ زبر او، پوری واؤ کی آواز ظاہر ہونا ہے اس میں. ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ آدھے میں رک جاتے ہیں. یہ غلط آواز ہے. اس کی صحیح آواز حمزہ واؤ زبر او، او بو تو سو جو ہو قو، اس طرح. ٹھیک ہے. اور لین کا معنی ہوتا ہے، لین صرف لین کا ایک ورڈ ٹو ورڈ، جیسے میں نے مدہ کا معنی بتایا کھینچنا، حرکات یعنی جلدی پڑھنا. اور اس کا کیا ہے؟ لین کا صرف معنی ہوتا ہے میننگ نرم. تو اس کو نرمی کے ساتھ جلدی ادا کریں گے. جیسے حمزہ واؤ زبر او، اور اس کی حرکت کیا ہوگی؟ واؤ سے پہلے بھی زبر، یا سے پہلے بھی زبر. حروف مدہ میں اور حروف لین میں کنفیوز نہیں ہوں گے آپ. واؤ ساکن سے پہلے وہاں پر پیش تھا، یا ساکن سے پہلے زیر تھا. یہاں پر دو بھی نہیں ہے، نہ واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے، نہ ہی واؤ ساکن یا ساکن سے پہلے زیر ہے. تو وہ حروف مدہ ہی ہے. اور یہاں پر ایسا اپوزٹ بھی نہیں ہے، جیسے واؤ ساکن سے پہلے زیر ہے، یا ساکن سے پہلے پیش ہے، اس طرح بھی نہیں ہے. بلکہ وہاں پر جو الف کی حرکت تھی زبر، یعنی الف سے پہلے زبر ہونا چاہیے، اس طرح یہاں پر واؤ ساکن سے پہلے بھی زبر، یا ساکن سے پہلے بھی زبر ہو تو حروف لین ہوگا. یہاں پر الف ہے ہی نہیں، تو آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ہے حروف مدہ اور حروف لین میں. حروف مدہ کو کسی حال کھینچنا ہے، الف یا واؤ، یعنی الف یا واؤ، الف سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زیر، واؤ ساکن سے پہلے پیش، یہ حروف مدہ ہوا. ان تینوں کو کھینچنا ہے. ساتھ ساتھ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان تینوں کو بھی کھینچنا ہے. لیکن حروف لین میں ان دونوں کو، یعنی واؤ ساکن سے پہلے بھی زبر، یا ساکن سے پہلے بھی زبر ہو، تو ان دو حروفوں کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے. جیسے او، ایسا پڑھنا بھی غلط ہے. نرم اور جلدی. او بو، حرکات کو کیسے پڑھے؟ جلدی جلدی، اس طرح. تو رو جو ہو خو دو رو رو زو سو شو سو. لیکن اس میں بھی تمام مخارج کا دھیان رکھیں گے، خیال رکھیں گے. وو 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 او وو فو او کو لو مو نو وو ہو او یو. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں. حمزہ واؤ زبر او، فا زیر فی او فی. حا واؤ زبر حو، لام زبر لا حول. صاد واؤ زبر صفو، میم پیش مو صومو. سین واؤ زبر سو، فا زبر فا سوف. کاف واؤ زبر کو، ثا زبر ثا کو ثا. را زبر را کو ثرا. شین زبر شا، را واؤ زبر رو شارو. ہا پیش ہو شارو ہو. یا کھڑا زبر یا. دیکھیے یہاں پر حلیف مدہ آ گیا، اس کو کھینچنا ہے اسی حال. یا کھڑا زبر یا. قاف واؤ زبر قو، یا قو، میم زیر می یا قومی. میم واؤ زبر مو، حمزہ الٹا پیش او، واؤ مدہ آ گیا.
دا زبر دا موعودة تا پیش تو موعودة حرکات کو حرکات پڑھیں گے حروف مدہ کو حروف مدہ حروف لین کو حروف لین کی طرح ٹھیک ہے سمجھ گئے آپ لوگ او بو تو ایسے پڑھیں گے با تا سا ایسے نہیں پڑھیں گے یہ مجہول آواز ہے اب تک ہم اسی طریقے سے پڑھتے ہوئے آتے تھے لیکن اب ایسے نہیں پڑھیں گے بہت او پوری وو کی آواز آئیں گی او بو پوری وو کی آواز تو پوری وو کی آواز ٹھیک ہے تو سمجھ گئے حروف لین میں وولین ہو گیا ابھی دیکھیں یالین یالین میں کیا ہے یا ساکن سے پہلے بھی تنظیمہ صاحبہ سنیے پلیز وہ نا واپس سے جوائن کرنا ہے اوکے لاسٹ منٹ ہے یہ اس کے بعد سٹارٹ کیجیے آپ جی جی ٹھیک ہے اللہ ہاں تو دیکھیے یہ ہے یالین یالین میں کیا ہے یا ساکن سے پہلے بھی زبر ہوگا یا ساکن سے پہلے زبر ہوگا وولین میں بھی وہ ساکن سے پہلے زبر تو ان دو حروفوں کو نرم آواز سے پڑھیں گے تو لین بھی معروف آواز سے پڑھیں گے یالین بھی معروف آواز سے پڑھیں گے اور جلدی ادا کریں گے جیسے حمزہ یا زبر ای پڑھیں گے اے نہیں اس میں مجہول آواز کیا ہے اے بے تے سے جے یہ مجہول آواز ہے اس کی معروف آواز کیا ہے ای پوری یا کی آواز آئے گی ای حمزہ یا زبر ای با یا زبر بئی پوری ای انگلش میں جو آئی لکھتے ہیں نا ہم اسی کی آواز ای با یا زبر بئی تا یا زبر تئی سا یا زبر سی جیم یا زبر جئی حا یا زبر حی خا یا زبر خی دال یا زبر دئی ذال یا زبر ذی را یا زبر ری زا یا زبر زی سین یا زبر سی شین یا زبر شی صاد یا زبر صی ضاد یا زبر ضی طا یا زبر طی ظا یا زبر ظی عین یا زبر عی غین یا زبر غی فا یا زبر فی قاف یا زبر قی کاف یا زبر کی لام یا زبر لی میم یا زبر می نون یا زبر نی واو یا زبر وی ہا یا زبر ہی حمزہ یا زبر ای یا زبر یئی دیکھیں آگے دیکھیں حمزہ یا زبر ای نون زبر نہ این حروف لین میں یالین اور حرکات صاد یا زبر صوی فا پیش فو صویف حمزہ زبر با زبر با ابا واو یا زبر وی ابوی حاضر ہی ابویہ یا کھڑا زبر یا لام یا زبر لی یا لی تا زبر تا یا لیتا نون یا زیر نی یا لیتنی حمزہ واو زبر او حیا زبر حی او حی تا زبر تا او حیت عین یا زبر عی نون یا زبر نی عینی نون زیر نی عینینی لام الف زبر لا را یا زبر ری لا ری با زبر با لا ریب غین یا زبر غی را یا زیر ری غی ری با یا زبر بی نون زبر نا بین یا زبر یا دال یا زبر دی بین یدی حاضر ہی بین یدیہ یا پیش یو نون الف زبر نا یونا دال واو زبر دو
ينادو نون زبرنا ينادون حيا زبر هي ها ألف زبر ها هي ها تا زبر تا هي هات همزة واو زبر أو جيم زبر جا أو جا سين زبر س أو جس سين پیش سو لام یا زبر لئی سو لئی میم کھڑا زبر ما سولی ما نون پیش نو سولی مانو فا زبر فا تا زبر تا فتح عین الف زبر ع فتع لام یا زبر لی فتعالی نون زبر نا فتعالینا. اس طرح دیکھیں حرکات کا، حروف مدہ کا، حروف لین کا. آپ لوگوں کے سامنے ایک ایک حرف کا ہجے کر کے پڑھنے کا میرا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ اچھی طرح سمجھ جائے کہ کہاں حرکات ہے، کہاں حروف مدہ ہے، کہاں حروف لین ہے. یہ سوچ سوچ کے سمجھ کے پڑھے کہ حرکات کو جلدی پڑھیں گے، حروف مدہ کو کھینچ کر پڑھیں گے، حروف لین کو بھی جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے، اور اس کو ایک دم معروف آواز سے پڑھیں گے، تھوڑی بھی مجہول آواز اس میں ہماری شامل نہیں ہوگی. اور آپ بھی اگر نہیں آ رہا تو ہجے کر کے پڑھیے. ایسا مطلب اب دیکھیے حرکات ہے اس کو کھینچ دے رہے، جیسے نہ سرا ہے، نہ سرا ضرابہ را کو کھینچ دے رہے ہیں. ایسا بہت جگہ ہو رہا ہے. حرکات کو نہیں کھینچنا ہے کسی یار. پریکٹس کیجیے 5 to 10 ٹائمس تبھی آئے گا. بہت مشکل مسئلہ ہے یہ. آپ لوگ تب تک پریکٹس نہیں کریں گے پڑھنا صحیح نہیں آئے گا. آپ لوگ لکھیں گے، پہچان لیں گے، رولز معلوم کر لیں گے، ہو جائے گا. لیکن جب تک آپ لوگ پریکٹس نہیں کریں گے، اپلائی کرنا آپ لوگوں کو نہیں آئے گا. یہ قواعد جو ہے اس کو اپلائی کرنا آپ لوگوں کو نہیں آئے گا تو فائدہ نہیں. ہم پڑھ لیں گے، رولز معلوم ہو جائیں گے، لیکن ہم اس پر اپلائی نہیں کر رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے ہیں تو بیکار ہے. پڑھنا صحیح نہیں ہے. تب ہم پڑھیں گے تبھی فائدہ ہوگا. آپ لوگ پریکٹس کریے، بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے. اور 6th کو جب ہمارا ٹیسٹ رہیں گا انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بیسٹ ٹیم پاؤں گا. ہمارے پورے 4 ٹیمز ہیں نا، ABCD. تو اب دیکھیں گے کون سی ٹیم والے کیسا پڑھیں گے، کیا کریں گے. بہت بیسٹ طریقے سے آپ لوگوں کو امتحان دینا ہے انشاءاللہ. کسی کی کوئی غلطی نہیں رہیں گی انشاءاللہ. اچھے سے پریپیئر ہوئیے انشاءاللہ، اچھے سے پریپیئر ہوئیے اور انشاءاللہ ہر ٹیم کا ہر ایک ممبر اچھے مارکس لائیں گا انشاءاللہ، بائی کو بائی انشاءاللہ. آگے ابھی آپ لوگ دیکھیے، میں اور کچھ اسکرین شیئر کر رہا ہوں، میں ایک ایک کو پوچھتے جاؤں گا، آپ لوگ مجھے بولیے انشاءاللہ. قواعد بولیے مجھے. ابھی عظما ناظرین آپ فرسٹ ورڈ کے قواعد بولیے اور پڑھیے بھی. اور جہاں پر 2 زبر آ رہا ہے نا اس کو 2 زیر 2 زبر 2 زیر 2 پیش جہاں بھی آ رہا ہے اسے 1 زبر 1 زیر 1 پیش بنا دیجیے. پڑھیے عظما اچھا ناظرین. جی. خو پیش خو، را زبر را، اچھے را سے یا مخرج خو پیش خو، او نہیں را بولیں گے یا بہن، زبر قرف بولیں گے. خو قرف پیش او. قاف پیش خو، را یا زبر رئی، شی شین زیر شی، خوریشی، قرئی فا زب یا رے. خوری رئی حروف لین ہے. خوری جی جی خوریشی حروف لین میں یا لین ہے کہ واو لین ہے؟ یا لین. جی جی بس ہے، ٹھیک. ایک کافی ہے. اگر بچ گیا تو پھر جی ہم پڑھائیں گے آگے. جی انشاءاللہ جی شکریہ. حاجرہ آپ پڑھیے آگے فویلو کب. جی فوئی. فویلو ہاں قواعد بولیے. حرکات حرف لین حرکات. جی خاشیہ آپ پڑھیے آگے کا.
जी कैफा जी कायदे से यालीन बोलिए। हरकत यालीन हरकत जी वेरी गुड। हाँ आगे सिस मीनाज फातिमा आप पढ़िए। طائرة जी कायदे حرف बोलिए। اللين حركات हाँ حرف اللين حركات जी जी ठीक है। सिस मोहम्मद सुमैया आप पढ़िए। ठीक है आप अटेंड नहीं करे शायद क्लास। सिस नूरान अंजुम आप पढ़िए। आईना खींचेंगे क्या हुरूफ नीम को? नहीं बाजी आईना हाँ जी हुरूफ़े लीन हरकत जी। और सिस सुरैद आफरीन आप पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आईनी जी लीन लीन हरकत यालीन है कि बौलीन? यालीन हरकत समीना सुल्ताना आप पढ़िए। रुवैदा हरकत यालीन हरकत जी सिस श्री फिरदौस आप पढ़िए आगे का। जी आराइता जी हरकत हरकत यालीन हरकत। वेरी गुड। हाँ सिस हो गया ना सब ठीक है। तो अभी आप लोग क्या करें एक और पे। अच्छा सिस आमिना बेगम आए शायद। एक मिनट ये देखिए अब ये जो ऊपर के हैं ना फर्स्ट वाले एक मिनट ये पूरे ठीक है जो मैंने राउंड अप किया है। अब मैं जिसका नाम लेते जाऊंगा आप लोग पूरे खवायद बोलते जाएंगे। ठीक है पूरे खवायद बोलना है। सिस हाजिरा पूरी खवायद बोलिए। बा जबर से लेके जीम या जबर जई तक पूरे खवायद बोलते जाइए और पढ़ते भी जाइए। जल्दी जल्दी कीजिए। बा हरकत बा हुर्फ मद्दा बा अलिफ जबर बा हुर्फ मद्दा जी बा बी बाजिर बी हुर्फ मद्दा बजर भी बा जी बा आप खड़ी क्या जेर पढ़े? बी अच्छा बाजिर बी बा खड़ी जेर बी बा या जेर बा या जबर बई जी बा पेश बू बा बाया उल्टा जबर पेश बई बू कौन सा फायदा हो रहा? बाया जबर बई कौन सा फायदा हो रहा? यालीन जी रुक जाए एक बा मिनट पेश बू आप रुक जाए। सिस आमिना आप पढ़िए आगे के हुरूफ पढ़ते जाइए और खवायद बोलते जाइए। बाप पे बू से बोलिए। सिस आमिना ठीक है सिस खाशिया आप बोलिए आगे के। जी बा पेश बू बा उल्टा पेश बू बा वाव पेश बू बा वाव खवायद जबर बोलिए। जी ओके
बा वाव पेश बू वो हुर्फ मद्दा है, वाव मद्दा। ओके। बा वाव जबर बाउ, हाँ वाव हुर्फ लीन, वौलीन। जी वालीन। जीम वाव पेश जू, जीम वाव पेश हुर्फ मद्दा जू, बहन खाशिया। जीम वाव पेश जू, ठीक है। हाँ कौन सा मादा है? ओके जीम आगे। वाव जबर, जीम वाव जबर जौ हुर्फ हाँ लीन, जी जीम या जेर जी हुर्फ जी मद्दा, जीम जी खड़ी जेर जी हुर्फ मद्दा, जी जीम या जबर जई जी हुर्फ लीन। जी ठीक है। सिस मेरा जुनिसा, आप बोलिए आगे के। सॉरी मतलब शुरू से बोलिए। कहाँ से पढ़ना है बाजी? बा जबर से पढ़िए। बाज स्क्रीन बा जबर बा खड़ा जबर बा स्क्रीन शेयर कर। बा अलिफ जबर बा जेर बी, बा खड़ी जेर बी, बा या जेर बी, बा या जबर बई, बा पेश बू, बा उल्टा पेश बू, बा वाव पेश बू, बा वाव जबर बऊ, जिम वाव पेश, जिम वाव पेश जू, जिम वाव एक जबर मिनट जौ, जाइए आप, जी, रुक जिम जाइए रुक जाइए। खड़ी, जिम या जबर जई। ठीक है एक मिनट सुनिए। आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे जो क्लास रहेंगी वो रिवीजन क्लास रहेंगी हुरूफ लीन तक। तो आप लोग अभी असाइनमेंट ले लीजिए, ठीक है? होमवर्क असाइनमेंट सब अभी ले लेना है। तो क्या है आप लोगों का असाइनमेंट इस हफ्ते का? ये जो खलाका से हुरूफ दिख रहे हैं ना स्क्रीन पर, जो मैंने शेयर किया है, उसके जो खलाका से हुरूफ दिख रहे हैं ना, उसके आप लोग ऐसा लिखेंगे, खलाका ऊपर लिखेंगे और नीचे से एरोज डाल के, जैसा आप लोग अभी बोले हरकत हरकत हरकत, इस तरह, ठीक है? हुरूफ मद्दा हुरूफ मद्दा हुरूफ मद्दा। अगर पूरा लिखना नहीं हो रहा है तो क्या करें? हरकत को एच लिखें, हुरूफ मद्दा को एम लिखे मद्दा, और हुरूफ लीन को एल लिखे। इस तरह कीजिए, ठीक है? जी हाँ ये असाइनमेंट होगा। और इंशाल्लाह अब जो क्लास होगी आप लोगों की वेडनेसडे, उसमें आप लोगों को पूरा, यानी जब से क्लासेस हो रही हैं अपनी, जैसे मखारिज यानी हुरूफ तहज्जी से जहां से भी हम पढ़ रहे हैं वहां से लेकर हुरूफ लीन तक प्रैक्टिस होगी, आप लोगों की रिवीजन कराया जाएगा इंशाल्लाह। आप लोग अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी तरह प्रिपेयर होइए, और जो भी डाउट हो आप लोग मुझे जब भी जैसा भी पूछना है पूछ सकते हैं, या तो कॉल के जरिए या फिर मैसेज के जरिए, ठीक है इंशाल्लाह। और सिर्फ सुमैया, आपको कुछ समझ में नहीं आया, आप अभी आपने कहा कि आप न्यू हैं, तो हम लोगों ग्रुप में जो भी लिंक्स भेजे गए हैं क्लासेस के, आप वो सुन सकते हैं, और या फिर मुझसे कुछ सवाल करना है तो कर सकते हैं, ठीक है? सब लोग असाइनमेंट समझ गए हैं? जी जी, अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग मुझे, ठीक है इंशाल्लाह। बाजी ये पूरा पेज है पूरे, असाइनमेंट? हाँ पूरा लिखना है, खलाका से वतूरी सीनीना तक पूरा ओके पेज आप लोगों को हरकत हुरूफ मद्दा हुरूफ लीन पहचान के पूरे हुरूफ लिखना है अच्छे से इंशाल्लाह।
ٹھیک ہے چلیے ختم کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری ان محنتوں کو قبول کریں، ہمارے دل و دماغوں کو کھول دیں کہ ہم اس کے قرآن کے تعلیمات کو سیکھیں اور سکھائیں، ہم پڑھیں اور آگے پڑھائیں. آمین. اللہ پڑھنے والے کو پڑھنے سے زیادہ اور سننے والے کو سننے سے زیادہ، کہنے والے کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.